اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان، مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں۔ ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو۔ صحابہ کے رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم، جب بھی تم ان کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے وہ کثرت سے رکوع کر رہے ہیں، کثرت سے سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کثرت سے رکوع و سجود کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے کثرت رکوع و سجود سے ان کے چہروں کو جگمگا دیا ہے، ان کے چہرے چمک گئے ہیں۔ ارے ان کی پہچان ہی تھی کہ وہ رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رات و دن تو یوں بیان کیے، اور ان کے لمحے لمحے کو قرآن بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صحابہ کے لمحے لمحے کو قرآن جو کہتا ہے، رات و دن تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹیں لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی ہر رات شب برات تھی، ان کی ہر رات شب برات تھی۔ اسی لیے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ صحابہ نے شب برات منائے۔ کیوں آپ کو پتا اس لیے چلتا ہے کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے، آپ کے یہاں اب راتوں کو رونے والے نہ رہے، آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے۔ جو مسلوں پہ گڑ گڑاتے تھے اب تو وہ نکڑ پہ بیٹھنے لگے، جو آہیں بھرتے تھے وہ تو قہقہے لگانے لگے۔ اب بتائیں، تو جب انسان عبادت سے دور ہو گیا تو پھر کبھی کبھی جو کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے متعلق چرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا میری حماقت ہے۔ کیا صحابہ نے شب برات منائی؟ ارے ان کی ہر رات عبادت کی رات تھی۔ اور شب برات کیا ہے؟ کوئی ڈھول پیٹتے؟ شب برات کیا ہے؟ کوئی اس میں آرکیسٹرا ہوتا ہے؟ شب برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبرستان حاضری دو۔ حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا۔ تو جو زندہ رشتہ دار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے، اور جو قبروں میں رشتہ دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لسٹ صحابہ کو، فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے۔ یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ، اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ جاتی ہے۔ آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے قلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس رات قبرستان اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے، اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا۔ حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا۔ اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے،
لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں، اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کو دیا، کیا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اما عائشہ خود فرماتی ہے نہیں ہے، تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا، اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں، میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے، میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے۔ کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی، جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ اور کل کی شب کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ برات کی شب ہے، اللہ اکبر، نجات کی شب ہے، انسان کے لیے مغفرت کی شب ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے اللہ اکبر کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں، اللہ اکبر، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائیں، قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں فرما دیں کہ اللہ سچا ہے۔ ایک مقام پر فرماؤ، روزی چاہیے روزی مانگو، رزق چاہیے رزق مانگو، عزت
چاہیے عزت مانگو. ارشاد ہوتا ہے آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے, بخشش کی رات, عطا کی رات. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے, زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو, دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو, دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو, کہیں پر دھواں پر لاشیں بکھر رہی ہو, کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو, کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو, کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو, کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو, کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو, کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو, کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو, کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو, کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت. اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے, ہم تمہیں ماریں گے. مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا, کون سی سیاسی جماعت تھی؟ اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے, اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی, لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا. اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے تو یاد رکھنا, اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے, ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی. اندازہ کریں قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں, لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو, ہمیں عبرت ہو, ہمیں پتا چلے. اندازہ کریں قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے, اور پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر, توجہ تو کریں, غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے. پتھر سر پہ گرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر تھے, بہت بڑے پتھر نہیں تھے, چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے. اندازہ فرمائیں, اندازہ کریں, کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا, آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا, کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا, کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا. پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا, وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی. پھر اس کا علاج کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں. آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے, اللہ اکبر, قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود, قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود, قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود, اللہ اکبر, قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود, قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود. وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا انہوں نے تو دو چار گناہ کیے اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے, ان پہ ہوائیں آ گئی, ان پہ سیلاب آ گیا, ان پہ آندھیاں آ گئی, اللہ اکبر, ان پہ زلزلے آ گئے, ان پہ چنگاڑ آ گئی, اللہ اکبر. کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا, ان پر خون کا عذاب آیا, ان پر دیمک کا عذاب آیا, ان پر مینڈک کا عذاب آیا, طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے. لیکن مسلمانوں آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا, اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے, اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دو مصروں میں بیان فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست, ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں. اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے, جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا, اس دنیا میں بھی عذاب
گیا اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. لیکن انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے. اللہ کے بندو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے، جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ